شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے، اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے۔ یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے۔ اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے، اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دے دیا۔ نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل اور جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے؟ سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں، اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو۔ نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی ہے تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو، حلوہ کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے اس کا ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی رہیں۔ تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تب سے برا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو کلمے کے اندر 2 اصول سکھایا گیا، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہونی چاہیے۔ تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چل بے پرانا نوٹ چل بے، کبھی نہ چل بے انشاءاللہ۔ تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ چاہے کتنا شب بارات میں عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، قبرستان جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، حلوہ کھانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ دلیلیں تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی عبادت کے لیے چلو ہم تخصیص نہیں کرتے ہیں، خاص نہیں کرتے ہیں، ابھی دلیلیں ایک طرف، شب بارات ایک طرف۔ کسی دن اگر بندہ چاہے کہ آج فرائض کے علاوہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ زیادہ عبادت کی جائے، رب کی بارگاہ میں زیادہ دعا کی جائے، تو کوئی اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل ہوگی جبھی ہم اس کام کو کریں گے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کاروبار کی برکت کے لیے دعا فرمائی تھی؟ آج ہر کوئی کاروبار کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے، چاہے یہی یہ ملا کیوں نہ ہو، یہ ظالم قوم کو گمراہ کرتے ہو۔ جس دجال کو یہی نہیں پتا کہ شب بارات میں اللہ کی عبادت
یا دوسری شبوں میں اللہ کی عبادت کرے کہ نہیں کرے؟ کیا میرے آقا نے جو کیا وہی کریں گے؟ اس دجال سے یہ پوچھو کہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مائک میں اسٹیج سجا کر ساری راتیں تقریر کی تھی؟ کرسی میں بیٹھ کر میرے آقا نے خطاب فرمایا تھا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دین کی دعوت دی تھی؟ اس دجال فتنے سے کہو کہ میرے آقا کا یہ طریقہ ہے؟ جب میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ بدعت ہے تمہارے نزدیک تو پھر تم اپنے اوپر اس کام کو کیوں لاگو کر رہے ہو؟ اس طرح سے دین کیوں پھیلا رہے ہو؟ دوستو یہ سارے کے سارے دجال ہیں، یہ فتنے ہیں، یہ ظالم قوم کو سدھرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس ظالم نے کہا کہیں سے ثابت نہیں ہے شب بارات کو عبادت کرنا۔ نوٹ کرے قرآن شریف سورہ دخان 25واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں حکمت والے کام کو بانٹ دیے جاتے ہیں، حکمت والے کام کو بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد کچھ مفسرین نے شب قدر لیا ہے، کچھ مفسرین نے اس سے شب بارات لی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کا مطلب کیا ہوا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم یعنی حکمت والے کام کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب قرآن نے کہہ دیا ہم نے حکمت والے کام کو بانٹ دیا ہے اور اس سے مراد شب بارات ہے، جو مانے نہیں مانے اس کو جا کے ڈوب جائے، مر جائے۔ بھئی ہم شب بارات مناتے ہیں تو ہم اپنی قبر میں ہمیں سونا ہے، تمہیں تیری قبر میں سونا ہے، اور تمہارے نزدیک تو قبر بنانا بھی جائز نہیں، تو جل کر راکھ ہو جائے، جہنم میں جائے، ہمیں تجھ سے کیا مطلب؟ میرے اعلیٰ حضرت نے یہی نہیں فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ تمہارے نزدیک تو قبر بنانا، مزار بنانا جائز ہی نہیں ہے، قبر کو ہی مزار بولتے ہیں۔ تمہارے نزدیک قبر بنانا جائز ہی نہیں ہے، تم تو جل کر راکھ ہو جاؤ، جا کر دریا میں جا کر ڈبکی لگا لو، مر جاؤ، بہہ جاؤ، ظالموں۔ اکثر مفسرین اس رات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ برکت والی رات سے مراد شب بارات ہے۔ اس رات میں مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور اس رات سے مراد برکت والی رات وہی شب بارات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ شب بارات کی رات ہے۔ اور اس فتنے نے کیا کہا؟ قبرستان جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شب بارات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے، میں نے دیکھا تو میرے ڈھونڈا ہر طرف، تو جنت البقیع کی طرف دیکھی تو میرے آقا جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ یہ پورا واقعہ کچھ لمبا چوڑا ہے۔ میرے آقا اسی شب میں، شب بارات میں قبرستان گئے تھے۔ 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کا وقت کیا ہے؟ بعض لوگ دن میں چلے جاتے ہیں، بعض رات میں جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راویوں کہتی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے سرکار کو اپنے حجرے میں نہ پایا، تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، تو میں تحقیق کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ کو، کچھ آگے گئی تو جنت البقیع میں نے آپ کو موجود پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ عائشہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کے معاملے میں خیانت کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو پھر میں باہر آ گئی۔
پھر سرکار نے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور سحری کے درمیان تک اس پورے رات میں اگر کسی ٹائم آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت مستحبہ ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے. بہرحال دن میں چلے جائیں تو مطلقاً قبرستان جانا بھی سنت ہے تو وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی, لیکن خاص شعبان کی 15 شعبان کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی جس کو میں سنت مستحبہ کہہ رہا ہوں تو پھر رات میں جائیے آپ. ایک اس نے ایک بات یہ کہی, حلوہ پکانا کہیں سے ثابت نہیں ہے. دانت ٹوٹنے کا فرضی واقعہ سنایا. یہ تو واقعہ اکثر ہم لوگ بھی منع کرتے ہیں کہ حلوہ ہی پکایا جائے, اور شب برات میں حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. پہلی بات, دندان مبارک کی شہادت کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں. دانت شہید نہیں ہوا تھا میرے آقا کا, بلکہ ہلکا سا ٹوٹا تھا. تو اس سے اکثر علماء منع کرتے ہیں کہ اس سے کوئی یہ دلیل نہیں ہے کہ شب بارات میں حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ میرے آقا کے دانت ٹوٹے تھے, دانت ٹوٹنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو, اسی وجہ سے حلوہ پکاتے ہیں. حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آتا یحب العسل والحلوہ, میرے نبی کو پسند فرماتے ہیں. جو چیز میرے آقا کو پسند ہے اس چیز کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن من گھڑت کہ حضور سے ثابت نہیں تو ہم نہیں کریں گے, حضور سے ثابت نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے, حضور نے نہ کیا تو ہم نہ کریں گے, قوم کو گمراہ کرتے ہیں. ابے تجھے کرنا ہے تو کر, نہیں کرنا ہے خاموش بیٹھا رہے. ہم کرتے ہیں, ہمیں ہماری قبر میں سونا ہے, تجھے تیری قبر میں سونا ہے, تو تجھ سے کیا مطلب. اس فتنے نے کیا کہا, شعبان میں روزہ رکھنا, 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. ابے کچھ پڑھ لیا کرو ظالموں, قوم کو گمراہ کرنے میں تلے ہوئے ہو. قرآن پڑھ لیا کرو, ذرا قرآن کو دل سے پڑھ لیا کرو. عشق نبی, حب نبی بسا کر سینے میں قرآن کو پڑھ لیا کرو. حب نبی دل میں بسا کر احادیث کا مطالعہ کر لیا کرو. تمہیں پتہ چل جائے گا ہر بات کا کہ شب بارات میں نبی نے روزہ نہیں رکھا, کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. حدیث نوٹ کرو. ابھی اسکرین پر بھی چلا دیتا ہوں, اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر اردو عربی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ خود پڑھیں, نہیں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. سنن نسائی یہ حدیث کی کتاب ہے, حدیث نمبر 2182. جو گوگل کا سہارا لیتے ہو, حضرت گوگل کو یاد کرتے ہو, مدد مانگنا شرک, مدد مانگنا بدعت, مدد مانگنا حرام, لیکن گوگل کا سہارا لیتے ہو, گوگل سے مدد لیتے ہو. پڑھ لیا ہوتا قرآن کو, احادیث کو, تو اس عن عائشہ قالت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر من السنۃ اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصوم شعبان کلہ. ترجمہ ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے. اور پڑھ لو اس کو, عبارت پڑھ لو, ترجمہ اگر نہیں آتا ہے تو ترجمہ ہم سے پوچھ لو. بلا وجہ قوم کو گمراہ کرتے ہو بددین. اور ہمارے اکثر ہمارے بڑے بڑے اکابر جید علماء 1000 بار چیلنج کر چکے ہیں, ظالموں آؤ سامنے آ کر بیٹھو, تمہیں ہر چیز کی دلیل دیتے ہیں. لیکن ماں نے دودھ پلایا نہیں ہے کسی اہل سنت والجماعت کے علماء کے سامنے آ کر بیٹھنے کی. بس تمہارا مائک ہوتا ہے, تمہارا اسٹیج ہوتا ہے, تمہاری پبلک ہوتی ہے, جو چاہو بھونک لو کتے کی طرح, کوئی تمہیں وہاں پوچھنے والا نہیں ہے. آؤ تو صحیح, میدان میں آؤ صحیح, آمنے سامنے بیٹھو, پتا چل جائے گا کس کی دلیل ہے ہمارے پاس, کس کی دلیل نہیں ہے. ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں. سنی شب بارات منائے تو آفت ان کو, سنی جلوس نکالے تو ان کے پیٹ میں درد, سنی میلاد منائے تو ان کے پیٹ میں درد, سنی سلام پڑھے تو ان کے پیٹ میں درد. ارے بھائی تمہیں پڑھنا ہے پڑھو, ورنہ خاموش رہو. بلا وجہ سنیوں کے پیچھے پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ان ظالموں سے, دجالی فطروں سے, ایمان کے لٹیروں سے حفاظت فرمائے. شب بارات کے صدقے میں ہر مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے.